الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا اب دل پہ ہے غلبہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی آتے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بز میں افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب رو رہے ہیں تیرے دیوان سب رو رہے ہیں مضطرب سب کے سب رو رہے ہیں ہائے اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں
بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، اور دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں۔ کون دے گا انہیں اب دلاسا، کون دے گا انہیں اب دلاسا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع 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 ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا۔ کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں سلام، ان فقیروں راہ حقیروں اور گداؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ صلاۃ و سلام اعظم امام تو کا جل سے وہ سے اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا
سلام جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام اس کی نورانی تربت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یا رسول اللہ یا ذو الحالنا یا حبیب اللہ اسم اللہ اننا ابھی الوداعی کلام پڑھا گیا اور آپ سب نے سنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے توجہ کی ہوگی. میری توجہ گئی اس طرف. الوداعی کلام جو آپ نے سنا، میری توجہ ایک شعر پر بالخصوص گئی. جس شاعر نے بھی یہ لکھا ہے، یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، یہ مجھ سمیت ہم سب کے منہ پر ایک تھپڑ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا، سنیے گا. فرماتے ہیں مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی. یہ یار میرے اور منہ پہ، آپ کے سب کے منہ پہ تھپڑ ہے. کیوں؟ رمضان کے مسلمان ہیں ہم، کہ رمضان میں ہی مسجد میں بہار آئے گی، یہی ایمان ہے ہمارا. پھر ہم بات کرتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے کہ جو یہودیوں کے نرغے میں ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں جرستی پریشانی. یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہمیں؟ تنگ دستی پریشانی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ کیا ضرورت پڑی امیر اہل سنت کو ایسا لکھنے کی؟ اگر واقعی امیر اہل سنت نے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے ایسا کہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی؟ اس لیے لکھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رمضان کے مسلمان زندہ ہیں. ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. اللہ اکبر. بندہ اپنا سر پیٹے تو پیٹے کہاں؟ امیر اہل سنت آپ کچھ بھی لکھ لیں، امام صاحب آپ کچھ بھی کہہ لیں، رمضان کے جاتے ہی ہم نماز چھوڑ دیں گے. یہ ہمارا طریقہ زندگی ہے. اب اس پر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، لیکن یہی ہمارا طریقہ زندگی ہے. فلاں مفتی صاحب، فلاں علامہ صاحب، فلاں نگران صاحب، فلاں امیر صاحب، آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن امت مسلمہ رمضان میں ہی نماز پڑھے گی. رمضان ختم، نمازیں ختم، رمضان کے روزے فرض ختم ہو گئے. اب ہم پر نمازیں فرض نہیں ہیں. اب ہم بس صرف مسلمان ہیں. نمازی مسلمان کوئی نہیں بچے گا، متقی مسلمان کوئی نہیں بچے گا. میرے الفاظ اگرچہ سخت ہیں لیکن خدا کا واسطہ ہے، ان پر غور کریں آپ. یہ امیر اہل سنت نے اگر لکھا ہے نا تو ایسا کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ہمارا عمل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے امیر اہل سنت آپ ہمارے بارے میں ایسا لکھیں. جب ہی انہوں نے لکھا ہے. اگر ہم اپنا عمل یہ کر کے نہ دکھاتے نا کہ جناب ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں، صرف رمضان میں مسجد میں بہار آئے گی. کیوں؟ ماہ رمضان کے علاوہ اعتکاف منع ہے. نگران مبلغین چیخ چیخ کر نہیں کہہ رہے ہوتے جب تک آپ مسجد میں بیٹھے اعتکاف کی نیت کر لیں. لیکن ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے تو لڑ جائیں گے. کسی کے بیٹے کو نہ بٹھاؤ، میرے بیٹے کو نہیں بٹھا رہے. تو ماہ رمضان کے علاوہ ہم ڈھونڈتے ہیں وہ معتکف کہاں گئے، وہ لڑنے والے کہاں گئے، وہ کہاں چلے گئے لوگ جو مسجدوں میں لڑتے تھے آ کر کے ہمیں مسجد میں آنے نہیں دے رہے، ہمیں یوں نہیں کرنے دے رہے، فلانا نہیں کرنے دے رہے.
میں کسی خاص پر نشانہ نہیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں سب میرے نشانے پر ہیں، مجھ سمیت، میں خود بھی اپنے نشانے پر ہوں. جناب کیا بات ہے؟ تو خدارا خدارا خدارا، یہ میرے ہاتھ ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، ابھی وقت ہے سوچ لیں یار ہم واقعی رمضان کے مسلمان کیوں بچ گئے بھائی؟ کیوں؟ کس چیز نے ہمیں روکا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہے؟ آخر وہ چیز کیا ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ اے انسان بتا تو صحیح، اللہ پوچھ رہا ہے تم لوگوں سے، بتاؤ کس چیز نے دور کیا ہے؟ شیطان نے دور کیا ہے. شیطان سے لڑنا سیکھیں. یہ ماہ رمضان شیطان سے لڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہائے افسوس آج ماہ رمضان چلا جائے گا، آج ماہ غفران ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں بدلیں گے. ماہ رمضان 100 آ جائے، ماہ رمضان ہماری زندگی میں 100 بار آئے، 100 بار ہم رونا تو پسند کریں گے، 100 بار ہم یہ تو کہنا پسند کریں گے کہ نیکیاں کچھ نہ کر سکے، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، لیکن ہم بدلیں گے نہیں. معذرت کے ساتھ میرے جملے سخت ضرور ہیں، لیکن یقین جانیے اگر آپ نماز پڑھیں گے 1 روپے 1 پیسے کا فائدہ مجھے نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ دیں گے میرا کوئی نقصان نہیں، 1 رتی کا نقصان نہیں. اپنے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اے کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اے کاش ہم نمازی بن جائیں. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی روزہ دار بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ تیرے گھر میں وقت گزارنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ قرآن پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان میں جو نیکیاں کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے جاتے ہی تھم جاتی ہیں ساری نیکیاں، مولا ہمیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی ساری نیکیاں کرنے والا بنا دے. اے پروردگار عالم ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پروردگار عالم آج جس طرح ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آئے، ہم نے تیرے اس ماہ غفران کو الوداع بھی کہہ دیا مولا، لیکن یہ آنسو فقط ریاکاری کے نہ ہو، یہ آنسو فقط دکھاوا نہ ہو مولا، ان آنسوؤں میں حقیقت پیدا فرما مولا، ان آنسوؤں میں حقیقت پیدا فرما مولا، ان الفاظوں میں حقیقت پیدا فرما مولا، ان لہجوں میں حقیقت پیدا فرما مولا. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے مولا، لیکن اگر یہ آنسو بھی ہیں تو یہ بھی ہمارے ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں مولا. تیری بارگاہ میں تمنا ہے ان آنسوؤں میں حقیقت پیدا فرما مولا، ان آنسوؤں میں حقیقت پیدا فرما. اے رب کریم ہمیں حقیقی توبہ کرنے والا بنا. آخری لمحات ماہ غفران کے مولا ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اے رب کائنات ہمیں ماہ غفران کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان کا حق ادا کرنے والا بنا مولا. جس انداز میں ہم نے صلاۃ و سلام پڑھا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اے رب کائنات اسی طرح اجتماعیت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ہمیں حاضر ہو کر گنبد خضرا کے سائے تلے سنہری جالیوں کے سامنے ہمیں صلاۃ و سلام عرض کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا. ماہ غفران بھی ہے، آخری روزہ بھی ہے، جمعہ بھی ہے. آج دعا کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ قبولیت کے لمحات ہوں مولا. دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے مولا، دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے. الہی ہم سبھی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما مولا، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما مولا. جو جا چکے ہیں انہیں پھر بلا لے مولا، جو نہیں گئے انہیں ایک بار ہی بلا لے مولا. ہم سبھی کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما
حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما مولا، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اے رب کائنات، ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یا الہ العالمین، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین، پیر و مرشد، اساتذہ کرام اور ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود ایسا پڑھیں، درود ایسا پڑھیں، درود ایسا پڑھیں کہ کل بروز محشر آپ یہ کہہ سکیں مولا محمدی مسجد کی دیواروں کو بلایا جائے، محمدی مسجد کی دیواروں کو بلایا جائے، وہ گواہی دیں گی ہم نے تیرے محبوب پر درود پڑھا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔